ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله في مقام آخر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ہم اپنا دینی اور دنیاوی بہت سارا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی صرف اس نافرمانی پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں برداشت کا اور عدم برداشت سے بچنے کا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں صبر کرنے کا، تحمل اور برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر جب ہم اس میں سستی کرتے ہیں، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس سے دنیاوی طور پر بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں، گھروں میں امن اور سکون اور ہمارے اعزا اقربا کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہم تصویر کا ایک رخ تو دیکھتے ہیں اور فوراً اسی پہ اپنا ریئیکشن دے دیتے ہیں، جبکہ حالات کا ادراک ہم نہیں کرتے۔ اس رویے کے پیچھے جو وجوہات پہ کوئی غور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے خوش اسلوبی سے چلتے ہوئے سال ہر سال کے رشتے متاثر ہوتے ہیں، اور عدم برداشت بغیر سوچے سمجھے فوراً ایکشن لینے سے گھر اجڑ جاتے ہیں، رشتے ختم کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے، کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو اپناتے ہوئے برداشت کرنے کی عادت بنا لے۔ اس سے اس کے بہت سارے دنیاوی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، بہت سی الجھنوں میں ان کی گرفت سے وہ بچ سکے گا، دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزار سکے گا، گھر کا ماحول بھی خراب نہیں ہوگا، اور رشتوں کو ختم کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے نہ صرف ہمیں حکم دیا ہے بلکہ اپنا وصف بھی یہی بیان فرمایا کہ میں اللہ احکم الحاکمین، ہر قسم کی پاور اور اختیار کا مالک، مگر میں اللہ بھی یہ وصف اپنائے ہوئے ہوں کہ میں بھی برداشت کرنے والا ہوں۔ واللہ علیم حلیم، سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاننے والا ہوں، جاننے کے باوجود میں حلم اور بردبار ہوں، اس وصف کو اپنائے ہوئے ہوں، تحمل اور برداشت تھامے ہوئے ہوں۔ میں جانتا ہوں جو لوگوں سے اوجھل ہو کر میری نافرمانیوں میں مصروف ہے، میری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود میرے نافرمان میرے علم میں ہیں، مگر میں برداشت کر رہا ہوں ان کی ان ہر قسم کی نافرمانیوں کو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم، کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں، برداشت کرنے والا بھی ہوں، تحمل کا اختیار کرنے والا بھی ہوں۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم۔ سورہ بقرہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، جو چاہے جس کو جب چاہوں جیسے چاہوں سزا دے سکتا ہوں، گرفت میں لے سکتا ہوں، پکڑ کر سکتا ہوں، لیکن میں حلم اختیار کرنے والا ہوں، تحمل کا مظاہرہ کرنے والا ہوں۔ یہ میرا وصف ہے۔ اور یاد رکھو سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، یہ جو تمہاری کرتوت ہے نا، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں ایسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں فوراً مواخذہ کرنا چاہوں تمہاری بدعمالیوں پہ، کہ جس نے جب نافرمانی کی فوراً اس کو پکڑ میں لے لوں، تو یاد رکھو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تجھے زمین کی پشت میں کوئی چھپایا تمہیں کوئی جاندار چلتا نظر نہ آئے۔ یہ میری برداشت اور میرا تحمل ہے کہ میرا دیا ہوا کھانے کے بعد میری نافرمانی، جس کے لیے میں نے پیدا کیا اسی سے روگردانی،
جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جس سے روکتا ہوں اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں ڈھیل دیتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ شاید سدھر جائے، باز آ جائے، اس کو احساس ہو جائے کہ بھئی جس کا کھاتا ہوں مجھے اسی کے گن گانے چاہیے، اس کی صفات اور اس کے بارے میں جو عقائد و نظریات قرآن نے یا سنت میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی تک محدود رکھوں، اس کے اختیارات غیروں کو نہ سونپوں، شاید اس کو احساس ہو جائے تو میں اسے ڈھیل دے دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں۔ لیکن پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جب وہ وقت آ جائے تو یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے اختیار دیتا ہوں کہ بندہ اپنی روش تبدیل کر لے۔ اپنے ساتھ اللہ نے انبیاء کی بھی یہ صفت اور یہ ان کا بھی وصف بیان فرمایا کہ جیسے میں تحمل والا، برداشت کرنے والا، میرے انبیاء میں بھی یہ وصف، یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ابراہیم الحلیم، میرے ابراہیم کو دیکھ لو، بڑے تحمل والے، کہ جو بھی جیسا بھی ان کے ساتھ سلوک کرے مگر وہ تحمل کے ساتھ، باپ کا ناروا رویے کے باوجود کبھی گستاخانہ رویہ نہیں اپنایا، برداشت کرنے والے، انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے والے۔ اور جناب اسماعیل کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے فرما دیا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ تمہاری مانگ بھی تمہیں دوں گا اور ایکسٹرا بونس جو تمہیں ملے گا کہ صرف بیٹا نہیں، تحمل والا بیٹا تمہیں عطا کر رہا ہوں، تمہیں تحمل والے، برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں کہ تم نے بیٹا مانگا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیٹا دے رہا ہوں وہ جناب اسماعیل تحمل والے ہوں گے، برداشت کرنے والے ہوں۔ اور یہ ساری کائنات کا نظام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی ہمارے، میرے اور آپ کے لیے عبرت رکھی ہے کہ یہ بھی اگر اپنی لمٹ کو، اپنی حد کو کراس کرتے ہیں تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہی ہوا ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اگر ایک حد تک رہے تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، جب یہ اپنی لمٹ کراس کر جائے تو آندھی اور طوفان کی صورت دھار لے تو پھر جو تباہی ہوتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ یہی دریاؤں کا، سمندروں کا پانی ہے، راہ اعتدال پہ چلتا رہے تو نفع کا ذریعہ ہے، مگر اعتدال کی حد کو چھوڑ دے تو سیلاب کی صورت میں، سونامی کی صورت میں بستیوں کی بستیاں، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہی ہیں کہ تم بھی ہماری طرح برداشت کرنے والے، تحمل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے تحمل کو چھوڑ دو گے، برداشت کو چھوڑ دو گے، صبر کو چھوڑ دو گے، پھر اسی طرح تباہی ہوگی جیسے سمندر اپنے پانی کو حد سے تجاوز کرتا ہے تو جو تباہی تمہیں نظر آتی ہے۔ آج ہم معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آئے روز طلاق کے واقعات کہ جن کی اکثریت کا سبب ہی عدم برداشت ہے۔ سال ہر سال اکٹھے رہنے کے بعد اللہ نے اولاد بھی دی، مگر معمولی سی بات پہ ذرا صبر سے کام نہیں لیا، جذبات کو قابو نہیں کیا، غصے کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ بسا ہوا گھر چند لمحوں میں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ سال ہر سال سے چلتا ہوا رشتہ چند لمحوں میں توڑ دیتے ہیں۔ دو خاندان کس طرح جو ہے وہ جذباتی فیصلے کی زد میں آتے ہیں
ایک رشتے سے کتنے رشتے متاثر ہوتے ہیں، یہ سب عدم برداشت کا ہے۔ یہ جتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہیں یہ سب بے صبری کا نتیجہ ہے کہ ہمیں صبر کی عادت نہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ ہم بس سواری کیسی بھی ہو، ہم چند لمحوں میں جو ہے وہ سفر سمیٹنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں مطلوبہ جگہ پہ پہنچے نہ پہنچے ہسپتال تو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت انبیاء کی، اپنے رسولوں کی یہ صفت بیان کر کے ہمیں بھی ترغیب دلائی کہ میرے بندو تم نے بھی تحمل سے، برداشت سے اور صبر سے کام لینا ہے، تبھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی اگر تم صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، معاملہ کتنا بھی کٹھن ہوگا میرے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ بے صبروں کے، عدم برداشت کرنے والوں سے میری جو ہے وہ مدد کی امید وہ رائے گاں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ امید رکھ سکتے ہیں میری نصرت، میرا فضل، میری مدد ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، تحمل اور برداشت کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ عادت بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین دلاتے ہیں کہ پھر میری مدد ہر وقت ان کے شامل حال رہے گی۔ اگر وہ صبر کریں گے، مشکل حالات آئیں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد رہے گی۔ تو حالات یکساں جو ہمیشہ نہیں رہتے، اللہ کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور آگے سے جو ہے وہ راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات زندگی کا حصہ بنائی ہیں۔ تو چونکہ آج کل ملکی اور معاشرے کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے بھی رویے ہمارے تبدیل ہو چکے ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں کہ ہر کوئی پہلے سے زیادہ اب چونکہ پریشان ہے، ظاہری بات ہے اس پریشانی کا، ان تکالیف کا، ان مصائب کا رویوں پہ بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ہم اب پہلے سے زیادہ محتاط انداز اپنائیں گے تو بات بنے گی۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے مواقع پہ رعایت برتی ہے، شارع نے، شریعت نے ایسے معاملات میں جو ہے وہ رخصت دے دی ہے۔ جیسے کوئی مریض ہے، مسافر ہے، اب اسے جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت دے دی کہ روزے تو فرض ہیں مگر اب تم نے سفر کرنا ہے، جب بیمار ہو گئے ہو چلو تمہیں جو ہے وہ کنسیشن دے دیتے ہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، سفر کر لو، بیمار ہو روزہ نہ رکھو تو بعد میں رکھ لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رعایت دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کو بھی جو مخصوص ایام ہیں اللہ ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں نماز کی رخصت دے دیتے ہیں۔ نماز کی پرماننٹ رخصت ہے کہ ان دنوں میں تم تکلیف سے گزر رہی ہو لہذا تمہارے لیے نماز معاف ہے۔ بنایا تمہیں، پیدا کیا عبادت کے لیے، اب تمہاری کنڈیشن قابل رحم ہے لہذا نماز معاف ہے، بعد میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ روزوں کی بھی رخصت ہے مگر وہ بعد میں رکھنے آسان ہے تو اللہ نے وہ بعد میں رکھنے کے لیے ان کی جو ہے وہ عارضی رخصت دی ہے۔ مریض کے لیے اللہ نے رعایت رکھی ہے کہ وہ اگر کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھ لے، مگر میں اور آپ کسی مریض کو بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خود ہمارے خالق ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ان معاملات کی وجہ سے رویوں میں فرق آتا ہے، اس لیے مسئلہ طلاق میں اللہ نے مرد و عورت کا یہ جو رشتہ ہے نکاح کی صورت میں جو بن جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے اگرچہ مرد کو اختیار تو دیا ہے مگر عورت کے مخصوص ان ایام میں
مرد کو طلاق دینے سے منع فرما دیا۔ اب اس سے اللہ کی حکمت معلوم ہوتی ہے، چونکہ عورت ان دنوں میں تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جس کا اثر اس کے رویے پہ پڑتا ہے، تو وہ غیر مناسب اگر اپنی اس تکلیف کی وجہ سے رویہ اپنائے گی اور مرد اس کے رویے سے تنگ آ کر اس کو فوراً اسی حالت میں طلاق دے دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اس سے رعایت رکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن ایسی ہے، اس وجہ سے اس کا یہ رویہ ہے۔ تو اللہ نے ایسے موقع پہ مردوں کو طلاق دینے سے منع کر دیا کہ اگر فیصلہ کر چکے ہو طلاق ہی دینی ہے، مگر اس کنڈیشن میں تم نے ان کے رویے سے تنگ آ کے طلاق نہیں دینی، شریعت نے منع فرما دی۔ مریض کے لیے اللہ نے رعایت دی ہے، مگر میں اور آپ کسی کو کسی عذر کی بنا پر، کسی حالات کی وجہ سے اس کے کسی رویے پہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم فوراً ریئیکشن لیتے، جس کا نتیجہ گھر برباد ہوتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کہ معمولی بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے کیا اصول رکھا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کسی کے گھر ملاقات کے لیے گئے ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بیل دیں گے، اگر اجازت مل گئی، دروازہ کھل گیا تو اندر چلے جائیں گے، بغیر اپنی انسلٹ محسوس کیے ہوئے 3 مرتبہ بیل دینے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ یہ شرعی لحاظ سے ہم جو شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے، جو طریقہ کار شرعی ہے، وہ یہی ہے کہ کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، 3 مرتبہ اس کو جو ہے وہ دستک دی ہے، بیل دی ہے، اگر اجازت نہیں ملی بغیر آر محسوس کیے ہوئے واپس آ جائیں۔ مگر ہمارا رویہ ایسا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ موبائل کا دور ہے، موبائل پہ بھی یہ سینکڑوں مس کالیں، بار کال برداشت نہیں ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ وہ مصروف ہو سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں، اس کو اپنے کام ہے، اپنی ضروریات ہیں، وہ جب بعد میں فری ہوگا، اگر سویا ہے جاگے گا تو خود رابطہ کر لے گا۔ مگر ہم شریعت کے ان قوانین سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہی عدم برداشت ہے، بے صبری ہے، تو جس کے سبب سے آج دنیا میں بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، طلاق کی صورت میں اور کار میں کی صورت میں ہم اپنا دنیاوی نقصان بھی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جو اخروی نجات انجام ہوگا، جو آخرت کا عذاب ہوگا، وہ تو سہنا پڑے گا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحمل کا، برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حالات پہلے سے بڑھ کے ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہمیں ضرور جو ہے وہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہر انسان پریشان ہے معاشی وجہ سے، مرد بھی پریشان، عورت اپنی جگہ پہ پریشان، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی باتیں جو ہے وہ برداشت کرنی چاہیے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ایک اس کی عادت ناپسند ہے تو دوسری اس کی عادت تمہیں پسند بھی تو ہے۔ تو جیسے تمہیں اس کی عادتیں پسند ہیں، اسی طرح اگر کوئی ناپسند بھی ہے تو اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، توڑ دو گے، طلاق کی صورت میں رشتہ ختم کر بیٹھو گے۔ لہذا عورت جو ہے کیونکہ اس کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے شوہروں کو کہ آپ نے برداشت کرنا ہے۔ عدم برداشت کرو گے رشتہ توڑ بیٹھو گے۔ اور پھر یاد رکھیے، جو انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کی مدد تو اس کو ملتی ہی ہے، مگر اس پہ اللہ نے اس قدر اجر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قدم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، کہ جو انسان جس پہ کسی نے کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، وہ اتنی پاور اور قدرت رکھتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے۔ جیسے کہ آج ہم نعرہ سنتے ہیں نا، ہمارا حق ادھر رکھ، وہ یہ کام کر سکتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صبر کرتا ہے۔ اس سے کسی نے زیادتی کی، وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، مگر وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سارے فرشتوں کے، ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اپنی حوروں کو پیش کر کے کہے گا بھئی ان حوروں میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کا انتخاب کر لو۔ وہ انسان دنیا میں ظلم زیادتی کا بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس نے برداشت کیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کیا ہے،
اس نے بدلہ نہیں لیا، صبر کیا ہے، اللہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے حوروں میں سے انتخاب کا اس کو چانس دیں گے بھی جو حور تمہیں پسند ہے اس کا انتخاب کر لو۔ اور اسی طرح ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ داروں کا شکوہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں تو ان سے بڑا اچھا برتاؤ کرتا ہوں، حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں، مگر ان کا ریئیکشن بڑا تکلیف دہ ہے، میں جتنا اچھا سلوک کرتا ہوں وہ اتنا ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی کرتا رہے، یاد رکھ جتنی دیر تو ایسا کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے مددگار فرشتے کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گا، جو ان کی تکلیفوں سے وہ جو نقصان تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے محافظ ایک سیکورٹی گارڈ کے صورت میں فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا کہ جو بھی ان کی طرف سے ایذا تمہیں پہنچنی وہ تمہیں اس سے دفاع کرے گا، اس سے روکے گا، جو وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، جب تک ان کے غلط رویے کے مقابلے میں تم برداشت کرو گے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے، یہ فرشتہ تمہارے سامنے حاضر رہے گا۔ اگر تم نے بھی ان جیسا رویہ اپنا لیا تو پھر اس اللہ کی سہولت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں آج حالات ایسے ہیں، معمولی بات پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کا بھی واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ انہی دنوں میں جب موسم کی بھی سختی ہے، ویسے پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، ملکی حالات ایسے ہیں کہ صرف جوس ٹھنڈا نہ ہونے کی بنا پر اتنی تلخ کلامی بڑھ گئی کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، قتل ہونے والا بھی مسلمان ہے۔ اور وجہ اور سبب کیا ہے کہ اس نے جو جوس بنا کے دیا وہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ اب اتنی سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، روڈ پہ آپ چلتے ہیں، معمولی سی کسی غلطی پہ اگر سوری کرنے کی، معافی مانگنے کی عادت بنا لیں، بڑے سے بڑا لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے بجائے معذرت کرنے سے آگے سے جو ہے وہ غلط رویہ اپنائیں گے تو وہ کیا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اس نہج میں تربیت کی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی آپس میں الجھ پڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو غیر مسلم تھے جب تم، وہی تمہارے اندر یہ چیزیں ابھی باقی ہیں کہ یہ مسلمان کا تو یہ رویہ نہیں۔ آپ نے ان کو ڈانٹا، ان کو سمجھایا کہ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے، اور اگر کوئی غصہ ہے تو اس کا شرعی حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب دو آدمیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، ایک کی حالت اس قدر کہ وہ غصے میں سرخ ہے، تو آپ نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ مجھے ایسے کلمے کے بارے میں علم ہے، یہ جو غصے میں سرخ ہوا ہے کوئی بھی جانی مالی اس کا نقصان کر سکتا ہے، اگر یہ وہ جملہ کہہ دے تو یہ سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کو یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب غصہ آتا ہے تو یہ تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اپنی عادت بنائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے، اور یہ برداشت، یہ تحمل، یہ اپنانے سے آتی ہے۔ تو آج اگر ہم یہ عادت اپنا لیں گے، اپنے بچوں میں یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی اس کا خیال رکھیں گے کہ کسی کی غلطی پہ مسکرا کے جو ہے اس کا مسکراہٹ سے جواب دیں گے، کسی کی غلطی پہ معاف کر دیں گے، تو میرے بھائیوں دنیاوی بہت سارے بڑے سے بڑے نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے، گھروں میں امن و سکون رہے گا، پرسکون زندگی گزرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسانیاں فرما دیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ملکی حالات کا بھی تقاضا ہے، گھریلو معاملات کا بھی تقاضا ہے، اور موسم کی شدت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اگر کسی کی کوئی ناگوار بات، کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی فعل ہمیں جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے، برداشت کریں، تحمل اپنائیں، اس پہ اللہ اجر بھی دیتے ہیں، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور ہر قسم کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا، فوراً گرا دینے والا یہ بہادر نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک، اپنے نفس کو
جو غصے کے وقت کنٹرول کر لے، برداشت کر لے، جو برداشت کا تحمل کا مظاہرہ کر لے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہادری کہا ہے۔ ہم بھی اس انداز میں حقیقی بہادر بنیں۔ یہ نہیں کہ اب نیکی کا زمانہ نہیں ہے، بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اگر ایسا رویہ اپنائیں گے تو یہ اور سر پہ چڑھیں گے، یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں افسانے کے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرو گے میری مدد شامل حال رہے گی، تحمل اور برداشت اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان سے اللہ محفوظ رکھیں گے، آخرت سے کے نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو برداشت اور تحمل اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔